آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں عام طور پر اس میں عقل اور ایمان کو دو الگ الگ چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عقلی دلائل ثابت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے دی گئی رہنمائی ایک عقلی اور منطقی ضرورت ہے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ چلیے اس کو ایک چھوٹے سے بچے کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاس علم یعنی نالج کے لیے صرف سینسز یعنی تجربات ہوتے ہیں۔ اسے پیار ملتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ روتا ہے، یعنی صرف سننا، دیکھنا، چھونا، چکھنا اور سونگھنا ہی اس کے لیے سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ ابھی تک عقل کا استعمال اس نے نہیں سیکھا۔ کچھ عرصے بعد اپنے تجربات سے جمع کیے ہوئے ڈیٹا کی بنیاد پر وہ عقل کا استعمال شروع کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عقل اور تجربہ انسانی زندگی کے تمام مشکل سوالات حل کرنے کے لیے کافی ہیں؟ کیا یہ ہماری زندگی کی تمام گتھیاں سلجھا سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں انسان کے سورسز آف نالج یعنی علم حاصل کرنے کے ذرائع کے بارے میں دوبارہ سے سوچنا ہوگا۔ اس کو ایک دیوار کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارا تجربہ ہمیں یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ دیوار کس رنگ کی ہے، اس کی سطح کھردری ہے اور یہ ٹھوس ہے، اور اسی طرح ہماری عقل بھی ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ یہ دیوار خود بخود نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور اس بنانے والے نے اسے یقیناً کسی مقصد کے تحت بنایا ہے۔ یعنی ہماری عقل اور حواس ہمیں اس کے پریزنٹ کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں، لیکن نہ تو پاسٹ کے بارے میں بتاتے ہیں اور نہ ہی فیوچر کے بارے میں۔ یہیں سے وحی کی عقلی ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ وحی کا علم نہ صرف ہمیں پیدا ہونے سے پہلے اور ہماری موت کے بعد کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، بلکہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کا صحیح، سہل اور آسان طریقہ بھی سمجھاتا ہے۔ یہ ایک مینول کی طرح کام کرتا ہے۔ وحی کا علم دونوں دوسرے ذرائع سے یعنی تجربے اور عقل سے زیادہ مقدم اور زیادہ محترم ہے۔ عام مشاہدہ بھی یہی ہے کہ ہمارے سینسز ہمیں غلط ڈیٹا پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس غلط ڈیٹا کی بنیاد پر عقل کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو نتیجہ اخذ کریں گے یقیناً وہ بھی غلط ہوگا، مگر وحی کے علم میں غلطی کا ذرہ برابر بھی امکان نہیں ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھتے ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی کو کسی کام سے بھیجتے ہیں تو اسے تمام ضروری ہدایات دے کر بھیجتے ہیں، راستہ سمجھا کر بھیجتے ہیں اور تمام باتیں بتا کر بھیجتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ سب کچھ جاننے والا علیم اللہ ہمیں اس دنیا میں صرف سینسز اور انٹلیکٹ کے سہارے چھوڑ دے اور ایک عظیم تر علم یعنی وحی کا علم دیے بغیر ہمیں اس دنیا میں بھیج دے؟ اس سب کا منطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ چونکہ حواس اور عقل دونوں ہمیں فالٹی ڈیٹا دیتے ہیں تو اس دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے وحی کا علم ضروری تھا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عقل کا انسانی زندگی میں کوئی رول نہیں ہے، بلکہ عقل کا استعمال تب تک ضروری ہے جب تک ہم اپنے خالق کو نہ پہچان لیں۔ ایک دفعہ اپنے خالق کو پہچان لیا تو پھر وحی کا درجہ عقل اور حواس دونوں سے اوپر رکھنا ضروری ہے۔